علیکم ناظرین، مروکشیترم کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ کینیڈا میں سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے احتجاج کی اپیل کی ہے۔ چین کے جنوبی مغربی صوبہ گوئیسو میں کوئلے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ شمالی مغربی کنارے میں اتوار کے روز اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بائیڈن انتظامیہ اس ہفتے اسرائیل کو ایک خصوصی کلب میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں تفصیلی خبر کی جانب۔ کینیڈا میں سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے اپنے اراکین سے آج کینیڈا کے اہم شہروں میں بھارتی سفارتی مشنریز کے باہر احتجاج کی اپیل کی ہے، جہاں پر ایک ہفتے قبل وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو نے برٹش کولمبیا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے امکانات ظاہر کیے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے کہا کہ کینیڈا ان اہم الزامات کی تفتیش کر رہا جن کی بھارتی حکومت کی انٹیلیجنس سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ رواں سال 18 جون کو سکھ علیحدگی پسند رہنما کو کینیڈا کے وینکورور کے مضافات سرے میں سکھ گردوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بھارت نے فوری طور پر اس قتل میں کسی بھی قسم کے کردار کی تردید کی اور الزامات کی مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ تاہم ان الزامات کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا، جہاں دونوں ممالک نے سینئر سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور بھارت نے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا سروس بھی معطل کر دی۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ گوئیسو میں کوئلے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایمرجنسی اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا ہے اور تمام مقام پر درجہ حرارت معمول پر آ چکا ہے، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد 16 افراد میں بقائے حیات کی کوئی علامات ہی نہیں ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پینزو شہر کی حکومت نے گزشتہ روز اپنی ویب سائٹس پر جاری کردہ ایک نوٹس میں کہا کہ کوئلے کی کان میں صبح تقریباً 8:10 پر آگ بھڑک اٹھی۔ حکومتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر تعین کیا گیا کنوینر بلیک میں آگ لگی، جس کے نتیجے میں 16 افراد جھلس گئے ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور آگ کیسے لگی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا اور مقام پر درجہ حرارت معمول پر آ چکا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد 16 افراد میں بقائے حیات کی کوئی علامات نہیں ہے۔ گرچہ حالیہ دہائیوں میں ملک کی کان کنی کے شعبے میں حفاظتی معیارات میں بہتری آئی ہے، لیکن حادثات سے اب بھی صنعت کو پریشانی کا سامنا ہے، جہاں اکثر پروٹوکول کے نفاذ میں کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے رہے۔ گزشتہ ماہ شمالی چین کے صوبے شنشی میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے 9 اندر پھنس چکے تھے، جہاں مزید 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے، جہاں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ پر نیا حملہ کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں منگل سے اب تک 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شمالی مغربی کنارے میں اتوار کے روز اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ یہودیوں کے تعطیلات کے دوران ہونے والے تشدد میں تازہ ترین خون ریزی کے واقعات ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ تلکرم قصبے کے قریب نور شمس پناہ گزین کیمپ میں ایک عمارت کو تباہ کرنے داخل ہوئے تھے، جس کو اس نے عسکریت پسندوں کے کمانڈ سینٹر اور بم ذخیرہ کرنے کا مقام قرار دیا ہے۔ دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا، جبکہ فوجیوں نے براہ راست فائرنگ کا جواب دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فائرنگ سے 2 افراد 21 سالہ اسد ابو علی اور 32 سالہ عبدالرحمان ابو دغاش شہید ہو چکے ہیں۔ چھاپے سے کیمپ کی مرکزی سڑک کو بھاری نقصان پہنچا ہے، پانی کے پائپ ٹوٹ چکے ہیں اور گلی کے کچھ حصوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ نشانہ بننے والی عمارت کے گراؤنڈ فلور کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ دوسری منزل کی بیرونی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا ہے۔ مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی ادارے برزیت یونیورسٹی نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے راملہ شہر کے قریب اس کے کیمپس پر چھاپہ مار اور طلبہ کونسل کے سربراہ سمیت 9 طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمام طلبہ حماس کے عسکری گروپ کے حامی ہیں۔
यूनिवर्सिटी ने इस छापे की मजम्मत की क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अमलाक को नुकसान पहुंचा है। बाइडेन इंतजामिया इस हफ्ते इसराइल को एक खुसूसी क्लब में दाखिल करने के लिए तैयार है, जिसके तहत फलस्तीनी अमेरिकी के साथ इसराइली हुकूमत के सलूक के बारे में खदशात के बावजूद इसराइलियों को वीज़ा के बगैर अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल के वीज़ा वेवर प्रोग्राम में दाखिले का ऐलान हफ्ते के आखिर में किया जा सकता है। हफ्ते के रोज वफाकी बजट साल के अख्तिताम पर ऐन कबल ये ऐलान किया जाएगा और ये अगले साल से लागू होगा। होमलैंड सिक्योरिटी का महकमा इस प्रोग्राम का इंतजाम करेगा। इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत 40 के करीब ज्यादातर यूरोपीय और एशियाई मुल्कों के शहरियों को बगैर वीजा 3 माह के लिए अमेरिका जाने की इजाजत है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन की जानिब से इसराइल में दाखिल होने की सिफारिश मौसूल होने के फौरन बाद इस मामले से वाकिफ अहदेदार ने नामसाह न करने की शर्त पर इतवार को बात की और कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अलेजेंड्रो मैक्रास जुमेरात को ऐलान किया। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया है। तवक्को है कि ब्लिंकन की सिफारत मंगल के बाद तक पहुंच जाएगी और हतमी ऐलान सदर जो बाइडेन के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के ठीक 8 दिन बाद मंजर आम पर आएगी। तो नाज़रीन, ये थी मरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।